حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وقت کے بہت بڑے امام ہے. آپ ایک مرتبہ گئے بازار کے اندر غلام خریدنے کے لیے. جب غلام خریدا نا تو غلام نے کہا حضور میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, سارے کام بھی کروں گا, آپ جیسے بولیں گے میں ویسا کرتا چلا جاؤں گا, لیکن میری ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ دن کے وقت میں آپ کی نوکری کروں گا, آپ کی خدمت کروں گا, لیکن جب رات ہو جائے گی تو رات کے وقت میں آپ کی کوئی ڈیوٹی نہیں کروں گا. رات میں خالصتاً اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا ٹھیک ہے تیری شرط کو مانتا ہوں, چل آ جا. جب لے کے گئے نا اپنے گھر میں, گھر کی دہلیز پر پہنچے, امام احمد بن حنبل نے فرمایا آنے والے بتانا تیرا نام کیا ہے. تو کہنے لگا حضور غلاموں کے نام نہیں ہوا کرتے, آپ جس نام سے پکاریں گے یہ بندہ نا چیز حاضر ہو جائے گا. آپ نے فرمایا اچھا بتانا کھانے میں کیا پسند کرے گا, کیا کھانا کھائے گا. تو وہ غلام تھا, کہنے لگا حضور میں غلام ہوں, میں نخرے نہیں کیا کرتا, آپ جو دیں گے میں وہ کھا لوں گا, اللہ کا شکر ادا کر لوں گا. آپ فرمانے لگے اچھا یہ میرا گھر ہے, اس کے اندر کمرے ہیں, تو جس کمرے میں رہنا چاہتا ہے وہ کمرہ اپنے لیے انتخاب کر لے. وہ فرمانے لگا, غلام کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے, آپ جس کمرے میں مجھے حکم ارشاد فرمائیں گے اسی کمرے میں رات گزار لوں گا, اسی کمرے میں اپنا گزر بسر کر لوں گا. امام صاحب فرمانے لگے پھر بھی ایک دفعہ دیکھ لے. جب اس نے سارے کمرے دیکھے, شاہانہ لائف سٹائل تھا, بہترین تھے, ایک دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت سجے سمرے کمرے تھے, لیکن وہ غلام تھا نا اللہ کا ولی تھا. وہ چلتا چلتا ہر گھر کے اندر ایک سٹور روم ہوا کرتا ہے جس میں بندے اپنی پرانی چیزیں رکھتے ہیں کمرے کے اندر. اس غلام نے اس پرانی چیزیں رکھنے والے کمرے کا انتخاب کیا. کہنے لگا حضور یہ جو پرانا کمرہ ہے میں اس کمرے کے اندر رہ لوں گا. اس کمرے کے اندر وہ رہنے لگ پڑا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں دن گزرتے گئے. ایک رات میں قضائے حاجت کے لیے اٹھا, چلتا چلتا میں اس غلام کے کمرے کے سامنے سے گزرا. فرماتے ہیں جب میں اس غلام کے کمرے سے سامنے سے گزرا نا اندر سے مجھے رونے کی آواز آئی. فرماتے ہیں میں نزدیک گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا, اس نے مصلی بچھایا ہوا ہے, مصلی پہ بیٹھ کر ہاتھوں کو اٹھا کے آنسو جاری ہے آنکھوں میں, رو کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے یا باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, اللہ مجھے معاف فرما دے, اللہ مجھے معاف فرما دے, میں بڑا شرمندہ ہوں. فرماتے ہیں ایک منظر میں نے اور بھی عجیب دیکھا ہے, اس کے کمرے سے لے کر رب کے آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا. فرماتے ہیں نور ایک پھیلا ہوا تھا اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک. میں نے منظر عجیب دیکھا. میں کہنے لگا, ذہن میں سوال یہ آ رہا تھا کہ یہ کس بات کی اللہ تعالیٰ سے اتنی درد کے ساتھ معافی طلب کر رہا ہے. فرماتے ہیں جب میں ذہن کے اندر یہ سوال آیا, اگلے ہی لمحے وہ بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے معاف فرما دے اس وجہ سے کہ سارا دن میں تیری عبادت نہیں کر سکتا. اللہ میں امام احمد بن حنبل کا غلام ہوں, اس کے بھی میرے اوپر حقوق ہے. اللہ میں نے اس کا کام بھی کرنا ہوتا ہے. دن کو میں صرف نمازیں 5 پڑھ سکتا ہوں, باقی دن میں اس کا کام کرتا رہتا ہوں. لیکن اللہ تو گواہ ہے اس بات کا, جب رات آتی ہے ٹائم میرے پاس آتا ہے, ساری رات اللہ میں مصلی پہ بیٹھ کر آنسو بہا کر تیری یاد میں گزار دیتا ہوں. اللہ تو جانتا ہے دن کے وقت میں زیادہ عبادت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ امام احمد بن حنبل کے بھی میرے اوپر حقوق ہے, ان کا کام بھی کرتا ہوں, لیکن 5 نمازیں لازمی پڑھتا ہوں. اللہ وہ جو دن میں کچھ وقت تیری عبادت نہیں کر سکتا مجھے اس کے لیے معاف فرما دے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے اس کی یہ بات سنی, یہ وقت کے امام ہے بہت بڑے. کہنے لگے میں نے جب اس غلام کی یہ بات سنی روح کانپ اٹھی کہ یہ وہ بندہ ہے جو اتنا عبادت گزار ہے اور میں اسے اپنے غلام کے طور پر خرید کے لایا ہوں, اس نے مجھے بتایا بھی نہیں ہے آج تک. فرمانے لگے جب صبح کا وقت ہوا فجر کی نماز پڑھنے میں مسجد میں گیا, وہ غلام بھی مسجد کے اندر موجود تھا. فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی, میں نے اس غلام کو اپنے پاس بلایا, پاس بلا کر میں نے کہا جاؤ آج سے اللہ کی رضا کی خاطر امام احمد بن حنبل تجھے آزاد کرتا ہے.
میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ غلام ہاتھ باندھے امام احمد بن حنبل کے قدموں میں گرا، کہنے لگا حضور میں آپ کا غلام ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے؟ حضور ایسا نہ کیجئے۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے میں تجھے آزاد کر رہا ہوں، جس کمرے کے اندر تم رہتے ہو آج سے وہ کمرہ بھی میں نے تجھے دے دیا ہے، جو 3 وقت کا کھانا تجھے ملتا ہے وہ بھی تجھے مل جایا کرے گا کمرے کے اندر، میں کوئی ڈیوٹی بھی تیرے ذمہ نہیں لگاتا، تجھے آزاد کر دیا ہے۔ کہنے لگا حضور میرا جرم تو بتائیے۔ فرمانے لگے تیرا جرم کوئی نہیں ہے، میں نے رات کو تیرا اور تیرے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا ہوا ہے، اس تعلق کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سنو صاحبو، وہ غلام تھا۔ آج ہمارا دل یہ ہوتا ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے ہمیں کوئی بندہ تب ملنے آئے جب ہم مصلی پہ اوپر بیٹھے ہو۔ ہماری فکر یہ ہے ہمیں کوئی بندہ تب ملنے آئے جب ہم قرآن کھول کے اس کی تلاوت کر رہے ہو، تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہے۔ اس غلام کا حال دیکھیے، جب امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں نے تیرا اور تیرے رب کا تعلق دیکھ لیا ہے، فرماتے ہیں وہ غلام سجدے میں گرا، اس نے سجدے میں گر کر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ یہ تیرا اور میرا راز تھا، پردہ ڈالا ہوا تھا تو نے اس راز کے اوپر، اگر یہ بات پردے میں رہ جاتی تو بڑا بہتر تھا میرے لیے، اللہ اگر تو نے اس راز سے پردہ اٹھا ہی دیا ہے اب اس دنیا پہ رہنے کو جی نہیں کرتا، ذرا کرم فرمانا اپنے پاس بلا لے۔ فرماتے ہیں اس بندے نے حالت سجدہ کے اندر رو کر اونچی آواز سے صدا لگائی اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا لگائی ہے، ساتھ ہی جسم سے روح نکل گئی ہے، وہ پرواز کر گئی اس کی روح۔ فرماتے ہیں دنیا سے چلا گیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ غلام تھا، اسے زمانے میں بندہ جاننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اسے غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ جب اس کی 4 پائی لے کر ہم بازار میں نکلے، فرماتے ہیں زمانہ گواہ ہے شہر کی گلیوں میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے لوگ اس کی جنازے میں آئے ہوئے تھے، اور فرماتے میں حیران رہ گیا یہ کہاں سے آ گئے، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، طیبہ کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔